تو اس نے عرض کی کہ اللہ کے نبی میں نے تو ایک قوم کو پایا، وہاں ان کی ملکہ ہے، عورت کی حکومت ہے، ان پر بڑی مضبوط حکومت ہے، وطیت من کل شے، اللہ نے اسے سارے وسائل دیے ہیں حکومت کے، وَلَہَا عَرْشٌ عظیم، بہت بڑا عظیم تخت ہے اس کا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ میں نے اس خاتون کو بھی جو حکمران ہے اور اس کے قوم کو بھی سورج کو سجدے کرتے ہوئے پایا، سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور شیطان نے یہ چیز ان کے دلوں میں بڑی خوبصورت بنا دی ہے اور انہیں اللہ کی راہ سے روک دیا ہے، وہ غلط راہ پر ہے۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ پھر کہنے لگا کہ سجدہ تو زیبا اس ایک ذات وحدہ لا شریک کو ہے، جو ہر بیج سے پودا نکالتا ہے اور جو ایک ایک قطرہ بارش کا وہاں پہنچاتا ہے جہاں اسے پہنچنا چاہیے۔ اللہ کی عجیب شان ہے۔ پیپل اور برگد دو بہت بڑے درخت ہیں، بہت اونچے، بہت چوڑے، بہت پھیل جاتے ہیں، صدیوں عمر ہے ان کی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ پودا برگد کا جو ہے یا پیپل کا یہ 150-200 سال کا جا کر جوان ہوتا ہے، صدیوں عمر ہے ان کی، اور چھوٹا سا پھل اس پہ لگتا ہے، اس میں جو اس کا بیج ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں وہ خشخاش کے دانے سے بھی چھوٹا دانہ ہے۔ اب اللہ کی ایسی عجیب شان ہے کہ وہ سیدھا زمین میں جذب ہوتا رہے، وہ اتنا سخت ہے کہ وہ پھوٹتا نہیں۔ پرندے کھاتے ہیں اسے، پرندوں کی غذا ہے، اور پرندے کے معدے سے ہو کر جو نکلتا ہے وہ اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ پھر وہ پھوٹتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اکثر برگد کے یا پیپل کے چھوٹے چھوٹے پودے کسی دیوار میں اگے ہوئے ہوں گے، بعض اوقات درختوں کی کھو میں اگے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں وہ اس پرندے نے بیٹ کی، بھی گرا اور وہ نرم تھا، وہاں پیدا ہو گیا۔ اب وہ جو خسخاس سے بھی چھوٹا بیج ہے، اس میں وہ عظیم درخت پیپل کا سارا سمایا، ایسی مائکرو بنائی ہے اللہ نے اس کی کہ وہ پورا درخت اس میں سے نکل کے اتنا تناور بن جاتا ہے۔ تو حدود نے کہا سجدے کے لائق تو وہ ہے جو گٹھلیوں سے تنے نکالتا ہے، درخت نکالتا ہے، بناتا ہے، اور پھر جو ایک ایک قطرہ بارش کا وہاں پہنچاتا ہے جہاں اسے پہنچنا چاہیے۔ اور پھر وہ ایسا قادر ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، تمہارے بھی ہر فکر سے، ہر عمل سے واقف، جو چھپا کے کرتے ہو وہ بھی اس کے سامنے ہے، جو سامنے کرتے ہو وہ بھی وہ جانتا ہے۔ تو سجدہ تو اس کو، اس آیت کریمہ میں سجدہ ہے، پڑھنے سننے والوں سب پر ایک سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ ابھی سنتیں پڑھنی ہو تو ان کے ساتھ سجدہ کر لیں، یا فارغ ہوں تو ایک سجدہ کر لیں، اس پہ سجدہ واجب ہے، آیت سجدہ ہے۔ اور پھر کہنے لگا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ واحد لا شریک ہے، اس کے علاوہ کسی کو الوہیت زہ بھی نہیں دیتی، اس کے بغیر کوئی معبود نہیں، کوئی سجدے کا مستحق نہیں۔ سورج، چاند، ستارے، زمینیں، آسمان سب اس کی مخلوق ہیں، مخلوق خود سجدہ ریز ہے، مخلوق کو سجدہ کون کرے؟ مخلوق کو تو خود سجدے خالق کو کرنے ہیں، اور خالق وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، لا شریک ہے۔ وہ رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔
کیونکہ کائنات کے بارے آتا ہے نا کہ کائنات کا سیکریٹریٹ عرش پر ہے. جتنی کائنات وسیع ہے اس میں جو کچھ ہوتا ہے اسے وہ سیکریٹریٹ سے کنٹرول کیا جاتا ہے. کہاں کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، کون دانہ پیدا ہونا ہے، کون بننا ہے، کس کو کیا رزق ملنا ہے، کون سی ہوا کس کے نصیب میں ہے. ہر ذرہ جو حرکت کرتا ہے. تو فرمایا خود عرش عظیم جو ہے وہ اس کی مخلوق اس کی تابع ہے، اس کی حکومت اس کے پاس ہے. سو کسی دوسرے کو تو سجدہ کرنا زیب ہی نہیں دیتا. بہت بڑی خبر تھی. تو آج کل کیا کہتے ہیں، بریکنگ نیوز. ہاں ہوتی تو بارکنگ نیوز ہیں، کہتے بریکنگ نیوز ہیں. انہوں نے نام بدلے ہوئے ہیں، تھوڑے تھوڑے سپیل بدلے ہوئے ہیں. تو یہ تو واقعی بہت بڑی خبر تھی. لیکن کسی خبر کو سن کر یقین کر لینا یہ قاعدہ شرعی نہیں ہے. ہر خبر کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے. تو آپ نے فرمایا قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. خبر تو بہت بڑی ہے لیکن ہم دیکھیں گے، پتہ کرتے ہیں تم سچ کہہ رہے ہو یا جان بچانے کے لیے بہانہ تراشا ہے. بہت بڑی خبر ہے لیکن تصدیق ضروری ہے، تصدیق کریں گے. ہمارے ہاں زیادہ جھوٹ وہ چلتا ہے جو ہم سن کر آگے بیان کرتے ہیں بغیر تصدیق و تحقیق کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی بات آگے بیان کر. کفا بالمرء کذبا. کسی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو سنے وہی آگے چلا دے، تحقیق نہ کرے کہ یہ صحیح ہے یا غلط. تو انہوں نے فرمایا بھئی تصدیق کر کے دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا بہانہ بنایا، جھوٹ بولا. اب تحقیق کا طریق اللہ کے نبی نے یہ اختیار فرمایا اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون. فرمایا اچھا تو پھر اس طرح کر، میرا خط لے جا اور وہ ان کے پاس ڈال کے آ جا. تو واپس آ جا، پھر دیکھتے ہیں اگر تیری بات درست ہے تو وہاں سے کیا جواب آتا ہے، کیا رد عمل ہوتا ہے. چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اور اسے دیا. اذهب بکتابی ھذا، یہ میرا خط لے جا. فالق الیہم، تو اس پر ڈال کر آ جا. ہوا میں جانا ہے، جا کر ڈال کے آ جا. ثم تول عنہم، تو واپس آ جا. وانظر ماذا یرجعون، یہاں آ جا پھر دیکھ کیا ہوتا ہے، اس کا جواب کیا آتا ہے. وہ خط دیا حضرت نے ہدہد کو. وہ گیا اور ملکہ کے کمرہ خاص میں جہاں وہ اکیلی تھی وہاں جا کر ڈال کے آ گیا. ملکہ نے خط دیکھا، حیران ہو گئی. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. کہنے لگی، وہ دولے کے دربار میں آ گئی، امراء کو جمع کر دیا اور بڑے سلیقے سے کہا کہ اے سرداران سلطنت، مجھ پر ایک خط گرایا گیا ہے، لیکن بڑا عجیب اور بہت عظیم خط ہے. کتاب کریم، بہت خوبصورت خط ہے، کسی عظیم ہستی کا، کسی بہت جاننے والے کا، کسی بہت پڑھے لکھے کا، بہت بڑے عالم کا لکھا ہوا ہے، کسی بہت بڑے شہنشاہ کی بات ہے. عام آدمی اس طرح. تو یہ خط میں یا کتابت میں کمال کیا ہوتا ہے؟ کمال یہ ہوتا ہے کہ مضمون زیادہ ہو، الفاظ کم ہو. چند جملوں میں وسیع مضمون کو سمیٹ لینا. کئی دوست خط بھی لکھتے ہیں، ای میل بھی بھیجتے ہیں.
شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ آپ کے پاس فرصت کم ہوتی ہے، آپ کا وقت قیمتی ہے، میں آپ کے زیادہ وقت، آدھا صفحہ تو اس میں لے لیتے ہیں۔ اب اس سے آگے آپ گزرتے ہیں تو پھر اپنی خیریت شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کی خیریت پوچھنا شروع، اس کے بعد کہیں کوئی باری آتی ہے کہ بات کیا ہے، تو فل سکیپ کے 2 صفحے، 2.5 صفحے، ای میل آتی ہے تو وہ کمپیوٹر کا وہ سارا بھر جاتا ہے، پھر آگے نیچے بھی باقی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے جو خطوط اور ای میل ہوتی ہے اس کا میں صرف اتنا جواب دیتا ہوں کہ مجھے افسوس ہے میں آپ کا خط پڑھ نہیں سکا، کیونکہ میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ پورے پیج کی ای میل یا پورے پیج کا خط پڑھوں، اور پورے پیج کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، مقصد کی بات لکھی جائے۔ پھر خط لکھنے کا سلیقہ یہ ہے، اس نے بتایا کہ یہ خوبصورت خط انہ من سلیمان، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، کوئی حکمران ہے، بادشاہ ہے، کون ہے، اور انہ، اور خط کا مضمون یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کی اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان، بہت بڑا رحم کرنے والا۔ اب دیکھیں ساری تبلیغ ایک جملے میں آ گئی، وہ جس شرک میں مبتلا تھے، یہ سورج کی پوجا کر رہے، اس سارے کی تردید پہلے جملے میں آ گئی اور خط کی ابتدا بھی ہو گئی۔ خط کسی کو بھی لکھا جائے اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اور لکھنے والے کا نام پہلے ہونا چاہیے، میں فلاں ہوں، اللہ کے نام سے یہ لکھ رہا ہوں۔ آگے خط کیا ہے؟ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، پورا خط ان 4 حروف پہ مشتمل ہے، مجھ سے سرکشی نہ کرو، اطاعت گزار بن کر میرے پاس چلے آؤ۔ معاملہ 2 ریاستوں کا ہے، پھر صرف ریاستوں کا نہیں، پہلے تو لوگ ریاست کے لیے جان دیتے ہیں، پھر معاملہ عقیدے کا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ جب ملک تقسیم ہوا تو کتنے ہندو سکھ، کتنے جو ہیں وہ اپنا عقیدہ لے کر ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ ریاست سے بھی، حکومت و سلطنت سے بھی، گھر بار سے بھی عقیدہ عزیز ہوتا ہے، یہاں معاملہ عقیدے کا بھی ہے۔ ریاست کو بھی میرے تابع کرو، عقیدہ بھی میرے والا اختیار کرو۔ فرمایا اللہ تعالی علیہ، میرے سامنے اکڑ وکڑ نہیں چلے گی، مجھ پر سرکشی مت کرو۔ واتونی مسلمین، اور فرما بردار بن کر میرے پاس آئے۔ یہ سارا خط ہے۔ تبھی ملکہ سبا نے کہا عجیب خط ہے یار، اس کے لکھنے والا کو بڑا عظیم انسان ہے، اس نے سارے معاملات 2 جملوں میں کہہ دیے۔